الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد۔ آج اگلا باب ہے، باب علامت الایمانی حب الانصار۔ ایمان کی علامت میں سے ایک علامت انصار سے محبت کرنا ہے، اور اس حدیث کے راوی عبداللہ ابن جبر ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے انس رضی اللہ عنہ کو سنا، وہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی اس کے راوی اس حدیث کے انس ہوئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے، قال آیت الایمان حب الانصار و آیت النفاق بغض الانصار۔ ایمان کی علامت انصار سے محبت کرنا، اور نفاق کی علامت انصار سے بغض رکھنا ہے۔ تو اس حدیث کے اندر، اور جو ہم نے پیچھے حدیث پڑھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے حوالے سے، اس میں ایک بڑی اہم چیز ہے جس کو ہم عقیدہ کلاس میں پڑھ چکے ہیں، لیکن یہاں اس کو ہم کچھ اس پر بات کرتے ہیں، اور وہ ہے کہ محبت جو ہے وہ کیا ہے۔ اس حوالے سے جو ہے وہ افراط و تفرید پایا جاتا ہے مختلف گروہوں کے اندر۔ ایک گروہ جو ہے وہ بڑی خشکی کا شکار ہے، اور وہ محبت کو محض اطاعت کا جو ہے وہ نام دیتا ہے، یعنی آپ ان کے ہاں محبت کا جب بھی ذکر پائیں گے نا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تو یا اللہ کی بھی، تو وہ کوئی قلبی کیفیات کو بیان نہیں کریں گے، رونا، تڑپنا، اور آپ کی محبت میں آنسوؤں کا بہنا، ٹھیک ہے، یا آپ کے لیے اشعار پڑھنا، یعنی یہ ایک الگ چیز ہے اشعار تو، خیر اصل چیز ہے کہ دل کی جو جذبات ہے نا وہ اس سے یکسر خالی ہوتے ہیں خود، یعنی خالی سے مراد یہ کہ وہ محبت کو دل کے جذبات کے ساتھ تعبیر نہیں کرتے، یعنی محبت کا جب بھی ذکر ہوگا تو اطاعت سے ہوگا۔ یہ ہمارے ہاں خاصا ابھی جو یہ ٹرینڈ ہے نا، یہ بڑا عرصہ چلتا رہا ہے، اور اب بھی بہت زیادہ یہ فیشن میں ان ہے، مارکیٹ میں جو مین ٹرینڈ ہے نا وہ یہی ہے کہ جی آپ اگر محبت کرتے ہیں تو آپ اطاعت کریں۔ ہاں، تو اکثر مولوی آپ کو یہ بات کرتے نظر آئیں گے، یار تم نبی علیہ السلام سے محبت کرتے ہو، تمہارے چہرے پہ داڑھی نہیں ہے، نبی علیہ السلام سے محبت کرتے ہو، تمہارے گھروں میں نبی والا زندگی نہیں ہے، سنت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں وہ بجائے اس کے کہ جو محبت کا جذبہ پایا جا رہا ہے گناہگار انسان میں، ایک گناہگار مسلمان میں، اور گناہوں سے کون خالی ہے، خود مولوی صاحب بھی تو کون سا گناہوں سے پاک ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر کسی درجے میں ان کو کوئی چیزیں نظر آ رہی ہیں تو بجائے اس کے کہ وہ اس جذبے کا تو کم از کم اعتراف کریں، تو وہ جو ہے اس جذبے کا بھی اعتراف نہیں کرتے، بلکہ محبت کو صرف اور صرف اطاعت سے جوڑتے ہیں۔ تو یہ ایک جو ہے وہ پیک ہے جو کہ بالکل گمراہی کا شکار ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جو پیک انتہا ہے، یہ غلط راستے پر گامزن ہے۔ محبت جو ہے وہ دلی جذبات کا نام ہے، اور اطاعت اس محبت کا تقاضا ہے، ٹھیک ہے۔ اطاعت اس محبت کا تقاضا ضرور ہے، اس پر ہم بات کرتے ہیں کہ اطاعت کی اپنی جگہ پر اہمیت ہے، اور محبت سے تعلق بھی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو۔ لیکن کیا محبت کے ایک جذبے کو قبول نہیں کیا گیا؟ نہیں، اگر کوئی اتباع نہیں کر رہا
تو کیا اس کا دل محبت سے خالی ہے؟ اس کا بھی حدیثی میں رد موجود ہے۔ ایک صحابی شراب پیتے تھے اور بار بار پیتے اور لائے جاتے، ان پر حد قائم ہوتی۔ تو ایک مرتبہ ایک صحابی نے ان پر لعنت کر دی کہ یہ جو ہے وہ بار بار شراب پیتے ہیں۔ کہا کہ اللہ تعالیٰ کی تم پر لعنت ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، ایسا مت کرو، ایسا مت کہو۔ تو یعنی گناہگار کے اندر بھی محبت ہوتی ہے۔ اور والشوق الی لقائک، اللہ سے ملاقات کا شوق، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی یاد میں، محبت میں آنسوؤں کا بہہ جانا۔ نبی علیہ السلام کی محبت میں صحابہ رویا کرتے تھے، ہے نا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ مانگتے ہیں، جنت میں کیا چاہیے اپنے صحابی سے پوچھتے ہیں، تو فرمایا جنت میں آپ کا ساتھ مانگتا ہوں۔ جب یہ آیات اتری اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، ابو بکر زاروں قطار رونے لگے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ یہ بڑی عجیب بات ہے، اللہ تعالیٰ تو مدد کی باتیں کر رہا ہے۔ فرمایا کہ نہیں، یہ نبی علیہ السلام کے اب مشن مکمل ہو گیا، اب جانے کی بات ہو رہی ہے۔ اور آپ کے جانے پر مدینہ میں کیسے جو ہے وہ غم کا عالم تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے جو جذباتی پہلو ہیں وہ الگ سے ایک پوری اہمیت رکھتے ہیں، ان کی نفی کر دینا گمراہی کو جنم دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو طبقہ ہے یہ اس لحاظ سے گمراہی کا شکار ہے کہ جو اطاعت کو محض محبت کو محض اطاعت سے جوڑتا ہے۔ اچھا، ایک دوسرا گروہ بھی ہے جو ماضی میں خاصا جن کا وہ رہا، ابھی وہ مارکیٹ سے آؤٹ ہے، آپ سمجھیں، اور وہ صوفیاء کا گروہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ لوگ جو ہے وہ اطاعت کی اہمیت کو کم کرتے ہیں کہ صرف قلبی جو ہے وہ جذبات اور شاعری اور آپ کی یاد اسی پہ کافی کر لیتے، اکتفا کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ دوسری انتہا ہے کہ اطاعت کو بالکل ہی محبت سے الگ کر دیا جائے، حالانکہ محبت کا تقاضا ہے کہ اطاعت بھی ہو۔ ہاں، اطاعت میں کمزوریاں ہو سکتی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، ہر ایک درجے پر نہیں ہوگا، اور محبت کا اعتراف بھی ہوگا، گناہگار بھی اللہ سے رسول سے محبت کرتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ اطاعت کو بالکل ہی غائب کر دیا جائے، جیسا کہ بعض صوفیاء کے ہاں، سارے صوفی ایک جیسے نہیں اس نظریے پر نہیں، لیکن بعض صوفی آپ کو ایسے ملیں گے بدترین گمراہ ہیں، اور بعض تو نعوذ باللہ یعنی کفر تک جا پہنچتے ہیں کہ نماز ہی نہیں پڑھتے۔ ان کو صوفی تو نہیں کہنا چاہیے، لیکن نام اپنے آپ کو صوفیوں والا دیتے ہیں، تو جبکہ صحیح صوفی ان سے بری ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں جی ہماری تو نماز، بس نماز تو تب تک ہے جب تک محبت نہ ہو، جب محبت مل گئی تو پھر اطاعت کیا رہی، ٹھیک ہے، پھر نماز کی کیا ضرورت ہے۔ تو یہ دونوں گروہ جو ہیں وہ گمراہی کا شکار ہے۔ تو محبت جو ہے میں اطاعت بھی ہے، اور محبت میں قلبی جذبات بھی، یہ دونوں چیزیں محبت کے اندر پائی جاتی ہیں۔ اچھا، یہ جو حدیث ہے اس میں صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین سے محبت کا ذکر فرمایا، اور صحابہ میں خاص طور پر انصار کا ذکر کیا۔ اب سوال آتا ہے کیا مہاجروں کا ذکر نہیں ہے؟ مہاجرین تو اہل علم کہتے ہیں کہ وہ تو بالاولا مراد ہے نا، کیونکہ انصار تو ان کو ویلکم کرنے والے ہیں، تو اصل ہمت تو ان کی ہے کہ جو مکہ سے نکلے، یا زندگی میں جب بھی کبھی کوئی دارالکفر سے نکل کر ظالموں جابروں کے چنگل سے نکل کر مؤمنین کے درمیان آئے گا اللہ کے نام کو بلند کرنے کے لیے، تو یقیناً سب سے بڑا تو محبت کے حقدار وہی ہوں گے۔
اور پھر انصار کا ذکر کیا کہ ان لوگوں نے مدد کی ان صحابہ کی کہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اسلام کی نصرت کے لیے نکلے. تو انصار کہتے ہیں مددگار کو. قرآن مجید میں بھی اس کی دلیل ہے کہ حضرت عیسیٰ نے اپنے ساتھیوں سے کہا من انصاری الی اللہ، کون ہے اللہ کی مدد کرنے والے، یعنی اللہ کے دین کی مدد کرنے والے. تو حضرت عیسیٰ کے ساتھیوں نے کہا نحن انصار اللہ، تو ہم اللہ تعالیٰ کے انصار ہیں. تو ہر وہ انسان جو دین کی مدد کرنے والا ہے وہ انصار کے اس لفظ میں شامل ہو جائے گا. اس کا خصوصی اطلاق، یعنی کہتے ہیں نا اسپیشل، اس کی جو اس ٹرم کا جو کی امپلیمنٹیشن ہے وہ تو ان لوگوں پر ہے، ان صحابہ پر ہے جنہوں نے مدینہ میں استقبال کیا اور ان کے لیے اپنے گھروں کے، اپنے کاروبار کے، اپنی ہر چیز کے دروازے کھول دیے مہاجرین کے لیے. اور اس کی جو عمومی اطلاق ہے انصار کا، جو ایک کہتے ہیں نا بڑا مطلب، اس کے اندر پھر علماء، مجاہدین، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے، یہ سب لوگ اس کے اندر شامل ہو جائیں گے کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے راستے کے اندر میں مدد کرنے والے ہیں اللہ کے دین کی. اور آپ دیکھیں کہ ان سے جو بغض ہے وہ فرمایا نفاق کی علامت ہے. تو یہ آج بھی جو ہے اہل دین سے، اللہ کے راستے میں قربانیاں دینے والوں سے جو نفرت ہے وہ بے دینوں کی علامت ہے. لبرلز جو ہیں ان کو انصار کا نام آتے ہی ان کے ماتھوں پہ جو ہے وہ بل پڑتے ہیں اور وہ تانے دیتے ہیں مسلمانوں کو، جنہوں نے رشین وار میں بھی، ٹھیک ہے نا، ہمارے وطن کے ان لوگوں نے، ان دینی قیادتوں نے، ان قومی قیادتوں نے، جس کسی نے بھی روس کے مقابلے پر مسلمانوں کے لیے اپنے دروازوں کو کھولا، اپنے دلوں کو کھولا اور ان لوگوں کو ویلکم کیا کہ جو دنیا بھر میں روس کے ستائے ہوئے تھے، اور پھر افغانستان کے اندر ان لوگوں کو روس کے سرخ انقلاب کو موت سے ہمکنار کیا. بدترین شکست کا روس کو سامنا ہوا، اور پھر اس کے بعد امریکہ، اللہ تعالیٰ اس کو بھی غرق کرے. تو ہمیشہ آپ دیکھیں گے کہ انصار سے جو نفرت ہے وہ بے دین لوگ سب سے زیادہ پڑھ کر کرتے ہیں. ہمیشہ بالکل یہی نفرت جو ہے وہ عبداللہ بن ابی اور اس کی پارٹی وہاں پہ کرتی تھی کہ جب مکہ سے حضرات صحابہ تشریف لائے اور وہ ان کو وہی باتیں کرتے تھے تقریباً جو آج باتیں کی جاتی ہیں، یہ تمہیں مروا دیں گے، یہ تمہارے کاروبار کو تباہ کر دیں گے، یہ تمہاری جڑوں میں بیٹھ گئے. یہ ساری باتیں جو آج کے منافق کرتے ہیں، کل تک کے منافق بھی یہی باتیں جو ہے وہ حضرات صحابہ کے بارے میں کیا کرتے تھے. تو اسی طرح سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اور بھی احادیث ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی، میرے صحابہ کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہنا. لا تتخذوہم غرضا بعدی فمن احبہم فبحبی احبہم، میرے بعد ان کو نشانوں پہ نہ رکھ لینا. جس نے ان سے محبت کی اس نے میری محبت کے ساتھ ان سے محبت کی، اور جس نے میرے صحابہ سے بغض رکھا اس نے میرے بغض کے ساتھ ان سے بغض رکھا، یعنی اس نے مجھ سے بھی بغض رکھا. ٹھیک ہے. تو جو کوئی بھی گروہ نفرت کرتا ہے صحابہ سے
حقیقت میں وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی جو ہے ان سے بھی بغض رکھنے والا ہے. اور اسی طرح سے ایک اور حدیث میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب اللہ لما یغدوکم به من نعمت احبونی لحب اللہ واحب اہل بیتی لحبی، کہ تم اللہ سے محبت کرو کہ اللہ تمہیں نعمتوں سے نوازتا ہے، اور اللہ کی محبت کا تقاضا ہے کہ تم مجھ سے بھی محبت کرو، اور میری محبت کا تقاضا ہے کہ میرے اہل بیت سے بھی محبت کرو. جب بھی صحابہ کا ذکر آئے گا تو اہل بیت ان کے سر فہرست ہوں گے. ابو بکر اور عمر وہ بھی اہل بیت سے محبت کرنے والے ہیں، ان کے لیے بھی صحابہ بھی اہل بیت سے محبت اور ان کا ادب و احترام کرنے والے ہیں. تو محبت میں حضور کا گھرانہ، حضور کا گھر، آپ کی ازواج مطہرات، آپ کی بیٹیاں، آپ کے نواسے حسن و حسین، یہ سب کے سب محبت میں سب سے بلند اور سب سے اعلیٰ درجے پر ہیں کہ یہ حضور کے گھرانے کے. اور فضیلت میں سب سے بڑھ کر ابو بکر اور عمر ہیں رضی اللہ تعالی عنہما، نبی علیہ السلام کے صحابہ میں. اور اہل بیت بھی ابو بکر و عمر سے شدید ترین محبت کرنے والے ہیں. تو صحابہ سے یہ جو محبت ہے یہ ایمان کا تقاضا ہے کہ ہم ان سے محبت کریں اور ہمارے دلوں میں ان کے لیے جذبات ہوں. اور وہ جذبات جو ہیں محض اس کو ہم اطاعت سے نہ جوڑیں کہ بس اطاعت ہوگی تو محبت کو مانا جائے گا، بلکہ اطاعت ایک الگ چیز ہے اور محبت ایک الگ چیز ہے. ان دونوں میں تعلق ضرور ہے، مگر ایسا نہیں ہے کہ اگر کہیں اطاعت میں کمزوری ہے تو ہم کہیں محبت ہی نہیں ہے. تو محبت کا اعتراف ہونا چاہیے. جیسا میں نے حدیث سنائی کہ گناہ کرنے والے کے بارے میں بھی نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے. اسی پر اکتفا کرتے ہیں، انشاءاللہ اگلی حدیث کل ہم انشاءاللہ پڑھتے ہیں. بارک اللہ فیکم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اچھا، یہ کسی نے سوال کے لیے، جی حسیب بھائی سوال کریں. جی سر، میرے دو کوشچن تھے، کیونکہ آپ نے جو محبت کو ایک تو صرف مجھے لگا جیسے چاہنا کسی کو اس طرح سے ڈیفائن کیا اور اطاعت اس میں شامل مطلب اس طرح نہیں ہوئی. سو کائنڈلی اس کو دوبارہ ڈیفائن کریے گا. اور ایک اور چیز دوسرے سی کے ساتھ، اور محبت اور عشق میں کیا فرق ہوگا؟ تو یہ بہت ٹرم یوز کی جاتی ہے نا، ہمیں محبت نہیں عشق کرنا چاہیے. سو مطلب ان دونوں میں کیا فرق ہوگا؟ سو کائنڈلی اس کو ایڈریس کر دیجیے. دیکھیے، محبت میں نے تو کافی ڈیٹیل سے بتایا کہ دو انتہائیں ہیں جو گمراہی کا شکار ہے. ایک انتہا وہ ہے جو محبت کو کہ جو دلی جذبات ہیں انسان کے، جو قلب کی کیفیات ہیں، اس کا ہی انکار کرتی ہے. ایک طبقہ اس کا انکار کرتا ہے، اور وہ عموماً ہمارے یہاں یعنی جو اتباع پہ بہت زور دیتے ہیں، آپ کو ان کے ہاں یہ جو قلبی کیفیات ہے اس کے اوپر توجہ نہیں ملے گی. حالانکہ یہ ایک الگ سے محبت کی بنیادی طور پر محبت کا تعلق ہی دل کی کیفیات سے ہے، ٹھیک ہے، دل کے شدت چاہت سے ہے، ٹھیک ہے، اور اس کا اظہار آنکھوں کے آنسوؤں سے، دل کی دعاؤں سے، ٹھیک ہے، اور مختلف چیزوں سے ہوتا ہے انسان، اور اس میں یقیناً اطاعت بھی ہے. اور دوسری انتہا میں نے ذکر کی کہ جو اطاعت کو محبت سے بالکل ہی جدا کر دیتی ہے، ٹھیک ہے، اور ایسے جدا کرتی ہے کہ گویا اطاعت کا تعلق ہی نہیں ہے محبت سے. حالانکہ اطاعت محبت کا تقاضا ہے، ٹھیک ہے، اگر انسان محبت کرتا ہے تو اطاعت کرے. لیکن اطاعت اور محبت ایسا نہیں ہے کہ یہ جو دونوں چیزیں ہیں یہ ایک ہی ہے، ٹھیک ہے نا. ان دونوں میں فرق ضرور ہے، لیکن ان میں تعلق ضرور ہے، ساتھ ان میں تعلق ہے. ہاں، البتہ اگر کوئی شرک میں ہے، شرک کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اس درجے کا وہ نافرمان ہے، یہ کفر کرتا ہے، شرک کرتا ہے، اور پھر وہ محبت بھی کرتا ہے، تو اس کی محبت تو ہے، محبت کا انکار نہیں ہے. ابو طالب کی محبت
ابو طالب کی محبت کا انکار نہیں ہے، محبت تو کرتے تھے، لیکن پھر وہ محبت کسی کام نہیں آنے والی، ٹھیک ہے، کیونکہ پھر اطاعت کی اپنی اہمیت ہے، کم از کم شرک نہ کرے، اللہ کے رب ہونے پر اور نبی علیہ السلام کے رسول ہونے پر ایمان رکھے۔ ایک تو یہ بات، دوسری جہاں تک تعلق ہے عشق کا لفظ محبت میں بولنا، تو الفاظ کے حوالے سے قاعدہ یہ ہے کہ الفاظ کا اطلاق اس سوسائٹی کے اعتبار سے ہوتا ہے جس سوسائٹی میں وہ لفظ بولا جا رہا ہے، کہ اگر ہم عربی سوسائٹی کے اندر لیں یا ہم عشق کے لفظ کے لغوی معنی کو دیکھیں، ٹھیک ہے، جیسا کہ ہمارے یہاں بہت سارے لوگ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، عشق کے لفظ کے لغوی معنی کو وہ کہتے ہیں دیکھیں یہ تو عشق تو جو ہے دو اپوزٹ مخالف جنس کے اندر ہوتا ہے، دو اپوزٹ جینڈرز میں ہوتا ہے، مرد اور عورت میں ہوگا عشق، ٹھیک ہے نا، اس میں تو جنسی جو عمل ہے وہ انوالو ہوتا ہے اور جنسی چاہت انوالو ہوتی ہے، تو وہ اس کی مکمل نفی کر دیتے ہیں کہ جی بالکل یہ تو لفظ تو بالکل ہی جو ہے نا استعمال کرنا ایسے گناہ ہو گیا۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ بات ہمارے معاشرے کے لحاظ سے جو لفظ بولتے ہیں ان کی مراد یہ نہیں ہوتی، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، یعنی کوئی بھی اللہ کے عشق کو یا نبی کے عشق کو یا صحابہ کے عشق کو یا اہل بیت کے عشق کو، ٹھیک ہے، کوئی بھی شخص کبھی بھی اس معنی میں بیان نہیں کرتا، تو یہ ظلم اور زیادتی ہے کہ ہم کسی چیز کو لغوی جو ہے نا اس کا مطلب دیکھ کے یا جو ہے اس کا جو ہے نا کوئی عربی بیک گراؤنڈ دیکھ کے کسی لفظ کے ہم لوگوں پر فتویٰ لگا دیں، ٹھیک ہے، اور اس پہ شدت اختیار کریں، تو یہ غلط ہے، ٹھیک ہے۔ عشق کا لفظ ہمارے اردو ادب کے اندر جب بھی اللہ رسول کے بارے میں استعمال ہوا ہے تو وہ محبت کی انتہا کو بیان کرنے کے لیے ہوا ہے، ٹھیک ہے، محبت کی انتہا کو بیان کرنے کے لیے، خاص طور پر آپ اقبال کا کلام پڑھیں اور جو بر صغیر کے بڑے بڑے شعراء گزرے ہیں اور بڑے توحیدی شعراء گزرے ہیں، آپ ان کا کلام پڑھیں تو وہاں پر عشق کا کوئی بھی معنی یہ مراد نہیں لیتا، بلکہ بر صغیر میں کیا دنیا میں کوئی عشق کا یہ معنی مراد نہیں لیتا جب وہ اللہ رسول کے بارے میں بولنا جائے۔ زیادہ سے زیادہ بات یہ کی جا سکتی ہے کہ چونکہ لفظ جو ہے وہ دونوں طرف استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ہم عورتوں کے حوالے سے بھی یہ لفظ استعمال کر لیتے ہیں، یا آدمیوں عورت کسی آدمی سے کرے تو اس کے لیے بھی لفظ استعمال ہو جاتا ہے، اس لیے یہ لفظ مناسب نہیں ہے، چھوڑ دینا چاہیے اس کو، لیکن اس کے ساتھ دشمنی اس طریقے سے پال لینا کہ کوئی بھی یہ لفظ بول رہا ہے تو آپ فتویٰ لے کے لٹ لے کے پیچھے پڑ جائیں، تو یہ بھی غلط انداز ہے، یہ بھی غلط انداز ہے۔ ہاں، البتہ ادب کا تقاضا یہ ہے کہ یہ لفظ زیادہ کوئی اچھا لفظ نہیں ہے، اس لفظ کو چھوڑ دیں، ٹھیک ہے، بہتر یہ ہے لفظ کو چھوڑ دیں، لیکن اگر کوئی محبت میں بول رہا ہے اس لفظ کو استعمال کر رہا ہے اور تو اس کے اوپر کوئی فتویٰ نہیں لگتا، ٹھیک ہے، زیادہ سے زیادہ یہ ہے اس کو ترک کر دینا زیادہ بہتر ہے۔ جزاک اللہ خیر، انشاءاللہ کل ملاقات کرتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔